السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو فیس کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ ہم تو ہر طریقے سے دعا کر چکے لیکن ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت سے وظائف کیے، بہت سے طریقوں کو اپنایا لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے دعا مانگیں، ہمیں طریقے کا علم نہیں، شاید ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا بھی بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی آیتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک ایسی پاورفل آیتیں ہیں، اگر آپ ان کو اپنی دعا میں شامل کر لیتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جو دعا مانگی گئی ہے وہ قبول نہ ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک معروف ولی اللہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی انہیں کوئی بھی حاجت پیش آتی ہے، یعنی کہ جب بھی وہ کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے وہ آیتوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد جب وہ دعا مانگتے ہیں تو وہ ان کی دعا جو ہوتی ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ فوراً سے ان کی جو دعا ہوتی ہے وہ عرش پہ چلی جاتی ہے اور ان کی جو حاجت ہوتی ہے وہ ان کا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ وہ آیتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور ان کا یہ بھی فرمانا ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ دعا میری جو میں نے مانگنی ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو مانگوں، لیکن جب میں اس دعا کو مانگنے لگتا ہوں تو وہ دعا اگر قبول نہیں ہونی ہوتی تو اللہ پاک اس آیتوں کو، یعنی کہ جو آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں لاتا۔ تو اس لیے جب کبھی بھی آپ دعائیں مانگنے لگتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز بھی نوٹ لازمی کیجئے کہ جب آپ دعا کوئی مانگنے لگے ہیں اور اس وقت اگر یہ آیتیں آپ پڑھنے کا آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو لازماً ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور جب کبھی آپ دعا مانگنے لگیں اور آپ کی وہ دعا قبول نہ ہونی ہو تو بے شک یہ آیتیں پڑھنے کا جو خیال ہے وہ بھی آپ کو نہیں آئے گا، یعنی کہ آپ بھول جائیں گے کہ یہ تو آیتیں میں نے پڑھنی تھی اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی دعا کرنی تھی۔ تو اس لیے یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کے کچھ راز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہونے میں دیر لگاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ آپ کی دعا کب، کس وقت اور کیسے قبول کی جانی ہے۔ تو جو طریقہ کار ہے دعا کا وہ سن لیجئے کہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جو آیتیں آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ نے ان آیتوں کو پڑھنا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے جو بھی مقصد، جو بھی دعا کے لیے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک کوشش کیجئے درود ابراہیمی پڑھیے، وہ زیادہ افضل ہوگا۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 21 مرتبہ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ کو پڑھیں، پھر ایک بار چاروں قل کو پڑھیں، پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا جو کہ آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کی جا رہی ہے، آپ نے ان تمام آیتوں کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں یہی وہ شرطیہ اور یہی وہ پاورفل آیتیں ہیں جن کو دعا میں اگر پڑھا جاتا ہے تو بے شک اللہ پاک اس شخص کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی وہ حاجت، اس کا وہ مقصد ہوتا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو پھر آپ نے آخر میں آ کر 7 مرتبہ درود پاک یعنی کہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل یقین عقیدے کے ساتھ آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ جس قدر آپ خلوص نیت سے مانگتے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا جائے گا، وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس کی آپ کو حاجت ہے، جس کے لیے آپ پریشان ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، وہ چاہے کسی بھی سلسلے میں دعا ہو سکتی ہے، وہ اولاد کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، کاروبار کے سلسلے میں، گھر کے بارے میں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت مقصد ہے، اس کو لے کر اس طریقے سے آپ دعا کریں۔ یہ شرطیہ جو آیتیں ہیں بہت زیادہ پاورفل ہیں، آزمودہ ہیں، جس کسی نے بھی اس کو کیا ہے بے شک جب وہ کامل یقین سے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے، لوگوں کے ساتھ صدقہ جاری سمجھ کر شیئر بھی کیجئے، بے شک اللہ پاک جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، تو اس لیے اللہ پاک سے مانگیں، بے شک اس کے خزانہ میں کس چیز کی کمی نہیں ہے، ایک وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔